الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال تعالى في مقام آخر وكان الله غفورا حليما آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر ہم سب کو اس اہم تربیتی روحانی اصلاحی محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس محفل کا فائدہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ باور کروایا ہے کہ انسانی زندگی کے اندر مشکلات اور پریشانیاں آنا یقینی اور لازمی ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میرے پاس بے شک بہت ساری دولت آ جائے، کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ ہو کہ میں ساری زندگی بالکل سکون سے اور غم کے بغیر گزاروں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بھی قاعدہ رکھا ہے انسانی طبیعت کے حوالے سے، اور شریعت کے بھی ایک اصول ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بے شک اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ عطا نہیں کرتا، پابندیاں اس کو عطا نہیں کرتا۔ یہ شریعت کا بھی ایک اصول ہے اور باقاعدہ عام زندگی کا بھی ایک اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر کوئی آزمائش نازل فرماتا ہے تو اس کو اس کی طاقت کے مطابق ہی آزمائش دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو وہ طاقت دی ہوتی ہے اس آزمائش کو برداشت کرنے کی، اس کو کہا جاتا ہے حلم، یعنی برداشت اور بردباری۔ بردباری یہ وہ چیز ہے، یہ وہ وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ وصف ارشاد فرمایا ہے کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا حَلِيمًا، کہ بے شک اور اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا اور حلم والا، بردباری والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ اس کی مثال ناممکن ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کی مثال بھی ناممکن ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کی مثال بھی ناممکن ہے۔ اس چیز کا اندازہ اس چیز سے لگائیے، اس بات سے لگائیے کہ اس وقت مسلمان اس دنیا میں اگرچہ اچھی خاصی تعداد میں ہیں، اربوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1.5-2 ارب ہیں، اب وہ 1.5-2 ارب میں بھی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے ہیں، لیکن حقیقی مسلمان تو چند کروڑ ہی ہیں۔ جو واقعتاً مومن ہیں، مسلمان ہیں، جس طرح کا ایمان اللہ تعالیٰ کو چاہیے ادنا درجے کا بھی، تو وہ مسلمان بھی کروڑوں میں ہیں، چند کروڑ ہی ایسے مسلمان ہوں گے، اور ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ کم ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے بھی بے شمار ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں، مسلمانوں میں جو بدعقیدہ ہیں وہ بھی ہیں، مسلمان سے جو معاذ اللہ مرتد ہو گئے وہ بھی ہیں، اور عام کفار، مشرکین، یہود و نصارہ، یہ سارے کے سارے یہ نافرمان بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں فرماتا اکٹھا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہی رہتا ہے۔ انسان نافرمانی کرتا رہتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ کرم کا معاملہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو اس کی نافرمانی ہو رہی ہے، انسان کرتے ہیں، مخلوقات کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے حلم کا اور بردباری کا اظہار فرماتا ہے، مظاہرہ فرماتا ہے۔ یہ بھی ایک بات یاد رکھیے یہ کہ جو جتنا حلیم ہوگا، جو جتنا بردبار اور برداشت والا ہوگا، اس کا جلال بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ اگرچہ مقدار کہہ سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کا اظہار نسبتاً کم ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہو گئی ہے، میری رحمت میرے غضب سے آگے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہے، اس کا غضب اس کی رحمت کے مقابلے میں کم ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ غضب اور جلال کی جو شدت ہے وہ بہت کم مرتبہ ظاہر ہوتی ہے، لیکن جب ظاہر ہوتی ہے تو بہت شدت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہ دیکھ لیجئے، پاکستان میں بھی کئی ایسے علاقے ہیں اور دنیا میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر زلزلے آتے ہیں۔ اب زلزلے یقیناً روز روز نہیں آتے، انسان نافرمانیاں روزانہ کرتا ہے، لیکن زلزلے سالوں میں یا بہت جلدی میں تو کئی مہینوں کے بعد آتے ہیں، مگر جب وہ زلزلے آتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اس کے اندر کیسی تباہیاں ہوتی ہیں۔ افغانستان میں کچھ عرصہ پہلے زلزلہ آیا
ترکی کے اندر زلزلہ آیا اور دیگر جگہوں پر زلزلے آتے ہیں، تو آپ وہاں پر دیکھیے کہ انسان نافرمانیاں تو دبا کے کرتے ہیں، بے شمار نافرمانیاں اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر بھی نوازتا رہتا ہے۔ خواتین یورپ میں چلے جائیں، انگریزوں میں وہ بدن کو بالکل برہنہ کر کے گھوم رہی ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس وقت تک محفوظ رہتی ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں آ جاتا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ایسا حلیم ہے کہ اس کے حلم کی بھی کوئی مثال نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ والی صفت عطا فرمائی ہے انسانوں کو بھی، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی بڑی شاندار حلم کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ انسان آپ دیکھیے کہ دنیا میں کتنی وہ اس کے لیے آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو برداشت کرنے کی ہمت اور طاقت بھی عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ گزشتہ جتنے انبیاء گزرے ہیں ان میں سے کسی پر بھی اتنی زیادہ سختیاں اور شدتیں نہیں آئیں جتنی مجھ پر آئی ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ دیکھیے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ان کو ستایا، اتنا ستایا کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے، یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ خود بھی کافر ہیں اور آگے ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی کافر ہی ہوگی، تو یا اللہ ان کا کوئی گھر خالی، ان کا کوئی گھر نہ چھوڑنا، ان کا کوئی بندہ زندہ نہ چھوڑنا، سب کو تباہ کر دے، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، یہ تیرے نافرمان ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیج دیا۔ اس کے علاوہ قوم سمود، قوم عاد، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوام، ان نبیوں نے بھی اپنی قوم کے خلاف دعا فرمائی ہے۔ یعنی انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ اس قوم سے کچھ کوئی ایمان والا نکلنے والا نہیں ہے، جتنے مسلمان ہونے سے ہو چکے گنتی کے چند بندے، پھر اس کے بعد آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے قوم کو تو بچا لیا مگر آپ ان لوگوں کے رویے سے بالکل مایوس ہو چکے تھے کہ مسلمان ہوں گے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اگر سے بہت ہی بڑے بڑے جگرے والے تھے، مگر ایک وقت آیا کہ انہوں نے جان لیا کہ یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیا کہ یا اللہ تو ان کو تباہ کر دے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہے کہ تنے تنہا ایسے فرد ہیں، ایسے تنے تنہا ہیں، یکتا ہیں، آپ جہاں جانا چاہتے نکل جاتے، تشریف لے جاتے، اور وہاں پر دین کی آپ تبلیغ فرمایا کرتے۔ طائف میں آپ تشریف لے کر گئے، وہاں پر آپ کو پہلے تو سرداروں کو آپ نے تبلیغ فرمائی، ان لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا، نظر انداز کی، آپ کی توہین کی، اور اتنے پر بس نہیں کیا بلکہ وہاں کے اوباش اور بدماش گندے لڑکے انہوں نے آپ کے پیچھے لگا دی اور وہ آپ کو برا بھلا کہتے اور آپ کے اوپر پتھر مارتے، جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک، لہو مبارک جسم سے باہر نکلا، اتنا نکلا کہ آپ کے نالین شریفین لہو مبارک سے بھر گئے، تر ہو گئے۔ اس حال میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ نہیں نکلا کہ یا اللہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو ان کو ہلاک کر دے، یا اللہ تو ان کو برباد فرما کہ انہوں نے تیرے نبی کو تکلیف دی، نہیں۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرشتہ لے کر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، حکم فرمائیں۔ تو ان طائف والوں کو یہ وادی تھی، دو پہاڑوں کے درمیان وادی تھی، تو کہا کہ آپ اگر حکم کریں میں اس فرشتے کو کہوں گا کہ ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملائے گا تو یہ سارے بندے بیچ میں آ کے پس جائیں گے، مسالہ ان کا بن جائے گا، آپ ابھی حکم کریں میں ابھی اس کو کہہ دیتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر حلم کا مظاہرہ فرمایا، جس کے بارے میں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ یہ حلم تھا، انبیاء کا حلم ایسا عظیم ہوتا ہے۔ تو آپ نے ان سے فرمایا، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے، نہیں مجھے ان سے اگر سے یہ مسلمان ہو نہ ہو، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ ان کی اولاد آگے مسلمان ضرور ہوگی، یہ مسلمان ضرور ہوں گے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما، میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ انجانے میں، یہ مجھے جانتے نہیں کہ میں ہوں کون، یہ میرا مرتبہ نہیں سمجھتے، یہ اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ کون ہے، کہ ان کو اے اللہ تو نے میرا امتی بنایا ہے، یہ اپنی حقیقت بھی نہیں پہچان پا رہے، مجھے بھی نہیں جانتے، یا اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما۔ اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ہدایت کی دعا فرمائی، ان کے خلاف دعا نہیں فرمائی۔ عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ سلول اس کی دادی کا نام ہے، یعنی یہ اپنے دادے کے نام سے نہیں پہچانا جاتا بلکہ اپنی دادی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اس کے لیے کتنی بڑی عار اور شرمندگی کی بات ہے۔ یہودی تھا، منافق بن گیا، یعنی ظاہراً یہ مسلمان ہو گیا، اندر یہ دل کے اندر یہ کافر تھا، اور اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انتہائی نازیبا اور انتہائی توہین آمیز جملے کہے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ منافقین میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایک جنگ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے کر آ رہے تھے، یہ بھی جنگ میں شریک تھا، یہ بھی ساتھ واپس لشکر کے آ رہا تھا، تو اس بدبخت نے اپنے کسی منافق ساتھی سے کہا لَرَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزَّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے، شہر میں پہنچیں گے تو ہم معاذ اللہ عزت والے، معاذ اللہ ان ذلت والوں کو بھگا دیں گے، نکال دیں گے۔ یعنی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان
ان کو معاذ اللہ اس نے اپنے زبان سے انتہائی نازیبہ لفظ اس نے کہا اور اپنے لیے اس نے بڑی عزت کا لفظ کہا. یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلا لیا. اس نے قسمیں دے کر انکار کر دیا, مکر گیا کہ میں نے ایسا نہیں کہا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا کہ جس صحابی نے آپ کو خبر دی وہ سچے تھے, یہ بدبخت جھوٹا ہے. یعنی اتنی شدت کی اس نے توہین اور گستاخی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور مسلمانوں کو اس نے بہت سارے مواقع پر زد پہنچائی ہے, یعنی نقصان پہنچایا. غزوہ احد کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ سے باہر نکلے, یہ اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ اس لشکر میں سوار تھا, اس لشکر میں موجود تھا. 650 مسلمان تھے اور یہ 300 یہ منافقین کا جتھا تھا. مسلمان جو ہے وہ مدینہ منورہ کے حدود سے باہر نکلے, تھوڑے آگر جا کے یہ بدبخت اپنے 300 ساتھی لے کر الگ ہو گیا کہ مسلمانوں نے ہماری بات ہی نہیں مانی, ہم جنگ ان کے ساتھ کیوں کریں. یعنی مسلمانوں کا لشکر اس نے کم کر دیا, مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اس کے علاوہ اور کتنے ایسے مواقع ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان اس نے کیا. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم دیکھیے, اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا. عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین کے لقب سے پہچانا جاتا ہے, اس کا بیٹا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوا, مسلمان ہو گئے, وہ صحابی بن گئے. عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے مر گیا, فوت ہو گیا. اب جب یہ فوت ہوا تو زندگی میں اس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں, ان کو اس بدبخت نے اپنی قمیص دی تھی, کیونکہ عبداللہ بن ابی اور حضرت عباس ان دونوں کا قد ایک جیسا تھا, تو دونوں بڑے لمبے قد کے تھے, کسی اور کا کپڑا پورا نہیں آتا تھا, تو اس نے حضرت عباس کو اپنی قمیص دی تھی تحفے میں کہ میری طرف سے آپ یہ قمیص رکھ لیں. یعنی اس نے ان کے ساتھ ایک طرح سے نیکی کی. اب جب یہ فوت ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن ابی کے جو بیٹے تھے مسلمان صحابی, وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ, میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے کفن کے لیے اپنی قمیص مبارک اس کو عطا کیجیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر کسی انکار کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنا کرتا مبارک قمیص مبارک اس کو عطا کر دی. یعنی یہ در حقیقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اس احسان کا بدلہ اتارا جو اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا پر کیا تھا. دنیا میں اس کا آپ نے احسان چکا دیا. پھر اس کے بعد اس نے آپ سے یہ کہا, گزارش کی صحابی بیٹے نے کہ یا رسول اللہ, میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے والد کا جنازہ بھی پڑھائیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی قبول فرما لیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ایمانی غیرت سے دیگر صحابہ کی طرح ایمانی غیرت سے لبریز تھے, انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ, اب اس کا جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ اس بدبخت نے تو آپ کو کبھی بھی تکلیف پہنچانے میں کوئی موقع نہیں چھوڑا, مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں, اسلام کو نقصان پہنچانے میں اس نے کبھی کوئی موقع نہیں چھوڑا. یا رسول اللہ, آپ اس کے لیے نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. نماز جنازہ تو آپ کی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے. یا رسول اللہ, آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیے, اس کو اس کے گناہوں کی سزا ملنی چاہیے. یعنی آپ کے حضرت عمر فاروق کی ان درخواستوں کا خلاصہ, ان کا مفہوم یہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے تھے کہ عمر, مجھے ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اسے منع نہیں کیا, کیونکہ ظاہراً تو مسلمان ہے, اپنے آپ کو کہتا تو مسلمان تھا نا, تو دل کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے, لیکن ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا. یہ تو میں جانتا ہوں, تم جانتے ہو کہ یہ منافق ہے, لیکن جب تک شریعت کا معاملہ ہے جہاں تک, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی تک اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے روکا نہیں ہے, لہٰذا میں پڑھوں گا. روکتے رہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام, کہتے رہے کہ میں پڑھاؤں گا, یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھا دیا. آپ اس کا انجام دیکھیے, نتیجہ دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھایا اور عبداللہ بن ابی بن سلول کی قوم کے 100 بندے مسلمان ہو گئے موقع پہ مسلمان ہو گئے. یعنی حلم اور بردباری کا نتیجہ ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حلم کا, بردباری کا, برداشت کا مظاہرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے کافروں کو دائرہ اسلام میں آپ کی برکت سے داخل کر دیا. اس لیے یہ باتیں صرف سنانے کے لیے نہیں ہیں, سننے کے لیے نہیں ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی عملی زندگی کے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرنا چاہیے, خاص طور پر اپنے نئے آنے والی نسل کے لیے. اپنے بچوں کے لیے یہ تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے کہ چھوٹی موٹی کوئی صدا ہو, چھوٹی موٹی کوئی تکلیف ہو, چھوٹی موٹی مار ہو, باہر کوئی چلتا پھرتا بندہ مار دے, کچھ ہو جائے, اپنے اندر برداشت پیدا کرو. یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق عملی کی نشانی بتائی ہے کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ گالی دے گا, کوئی لڑائی کرے گا تو گالی دینا شروع کر دے گا. ہمارے ہاں آج حال دیکھ لیجئے, ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے اور فوراً منہ سے ماں بہن کی گالیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی ہماری ماں بہنوں کی عزتیں بھی سستی ہونا شروع ہو گئی معاذ اللہ. یہ حلم بردباری یہ اولیاء اللہ کا وصف ہے. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بارے میں تفسیر خازن اور دیگر تفاسیر میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھانے کے لیے, کھانے کے انتظار میں تھے. آپ کی خادمہ کنیز آپ کا کھانا لے کر آئی, گرم گرم کھانا تھا, شوربے والا سالن تھا. تو اتفاق یہ ہوا کہ اس کا کہیں پاؤں پھسلا, نہ جانے کیا ہوا, وہ سالن آپ کے اوپر گر گیا, گرم گرم سالن.
آپ نے جلال کے عالم میں اس کی طرف دیکھا، اس کے اوپر خوف طاری ہو گیا، لیکن اس کے حواس برقرار تھے، اس نے فوراً قرآن مجید کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، سورہ آل عمران کی 4 سپارے میں آیت ہے والکاظمین الغیظ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور غصے کو پی جانے والے، آپ کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو گیا، جلال آپ کا ٹھنڈا ہو گیا، حضرت امام زین العابدین کا۔ پھر اس کے آپ نے چہرہ نیچے کر لیا، پھر اس کا اگلے حصہ اس نے پڑھا والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ تو آپ نے اس کو کہا کنیز کو کہ ٹھیک ہے میں نے تیری غلطی کو معاف کیا، جا تو یہ میں نے معاف کیا۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ اتنا حلم کا معاملہ اور اتنا کرم اور اتنی سخاوت کا معاملہ، تو اسے جھٹ سے آگے اگلا حصہ بھی پڑھ دیا جو آخری حصہ ہے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ نے یہ جملہ سنا تو آپ نے کنیز کو کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا، یعنی آپ نے نیکی کی انتہا کر دی کہ آپ نے اپنے اس کنیز اور خادمہ کو بھی آپ نے آزاد کر دیا، یعنی آپ نے اپنے حلم کا مظاہرہ فرمایا۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو لازماً کامیاب ہی کرواتی ہے، بردباری ایسی چیز ہے، برداشت ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو لازماً کامیاب ہی کرواتی ہے۔ وقتی طور پر اس کو مشکلات ہوں گی، اس کو بے عزتی بھی برداشت کرنی پڑے گی، نقصان بھی برداشت کرنا پڑ سکتا ہے، نہ جانے کتنے اس کو پریشانیاں ہو سکتی ہیں، لیکن انجام اس کا یقیناً اچھا ہی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حلم اولیاء اللہ کی صفت، اولیاء اللہ خیر والے، حلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا خیر اور سراپا رحمت للعالمین ہے، اور حلم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، حلیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خیر ہی خیر ہے، اللہ تعالیٰ خیر ہی عطا فرماتا ہے، اگرچہ ہم اس خیر کو شر میں بدلنے کی مہارت رکھتے ہیں، معاذ اللہ، اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے، تو لیکن اللہ تعالیٰ تو سراپا خیر ہے، خیر ہی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی صفت کو عملی طور پر اپناتا ہے اللہ کی عطا سے، تو اس کا انجام خیر ہی خیر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں معاملات میں برداشت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کی باتوں کو برداشت کریں، چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کی باتوں کو برداشت کریں، استاد ہو، باپ ہو، پیر ہو، بڑا بھائی ہو، کولیگ سینئر ہو، جو بڑا ہے وہ بڑا ہے، اللہ نے اس کو بڑا بنایا ہے، چاہے کوئی عمر میں چھوٹا ہو۔ اساتذہ ایسے ہوتے کہ عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں، شاگرد بڑا ہوتا ہے، تو استاد اللہ نے بڑا بنایا ہے۔ پیر ممکن ہے کہ عمر میں چھوٹا ہو اور مرید بڑا ہو عمر کے اندر، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بڑے کا ادب کرے، عمر کے اعتبار سے نہیں، مرتبے کے اعتبار سے۔ حضرت عباس، حضرت حمزہ، یہ دونوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں ہیں، اور دیگر صحابہ کرام، ان کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر مبارک زیادہ تھی ظاہراً۔ عمر مبارک کسی کی 2 سال، کسی کی 4 سال، کسی کی کئی، سلمان فارسی تو سینکڑوں سال عمر کے تھے، روایات میں آتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ظاہری عمر مبارک کئی بہت زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی ہیں، مرتبہ زیادہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے نبی مانا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی جلال والی بات پر انہوں نے کبھی دل کے اندر بھی کوئی سختی والا خیال پیدا نہیں کیا، منفی خیال پیدا نہیں کیا۔ یہ علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اولیاء اللہ تابعین کی زندگیوں کو سمجھنے کی اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔